بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تزرعون 7 سنین دأبا صدق اللہ العظیم۔ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم تفصیلوار شروع کر رہے تھے، ہم یہاں تک آئے تھے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اب اس خواب کی تعبیر بادشاہ نے کیا خواب دیکھا تھا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور 7 تازہ بالیشے، کیا گندم کی بالیشے، کیا تازہ غونچے، اور 7 کہتے ہیں گندم کے خشک غنچے دیکھا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کو بتا رہے کس کی تعبیر بتاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام کو بتا رہے قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہ 7 سال آپ کے بہترین سال ہوں گے۔ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اگلے 7 سال بہترین سال ہوں گے۔ ویسے فما حصدتم فذروه، ہاں مطلب کھیت بہت زیادہ ہوں گے، ہر طرف ہریالی ہوگی، لیکن خیال کرنا فذروه فی سنبل الا قلیل، اس کو کاٹو لیکن اس کو سٹور کرو، زیادہ مت کھاؤ، تھوڑا سا کھاؤ اس میں سے، ضرورت کے مطابق ان سب مثال گندم وغیرہ کو سٹور کرو اور ضرورت کے مطابق تھوڑا سا کھا دو، ٹھیک ہے۔ ثم یاتی، پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، قید سال ہی کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر جب 7 سال سخت آئیں گے جو آپ نے سٹور کیا ہوتا نا اس کو باہر لاؤ پھر اس کو کھاؤ، یہ اس کی تعبیر ہے، سمجھ آ گیا نا۔ 7 سال کے آئیں گے، سرسب آئیں گے، تو آپ کی فصل بہت زیادہ ہوگی، ہر طرف خوشحالی ہوگی، آپ جو فصل کاٹو گے نا اس میں سے تھوڑا کھاؤ ضرورت کے مطابق اور باقی سٹور کر دو۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت زیادہ سخت آئیں گے، مطلب گندم نہیں ہوں گے، بارشیں نہیں ہوں گی، کھیت نہیں ہوں گے، پھر جو اپنے گودام میں جو گندم وغیرہ سٹور کیا اس کو باہر لاؤ، پھر اپنی رعایت کو دو تاکہ وہ گزار سکے۔ اچھا ثم یاتی بعد العام فی یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد پھر یغاث الناس بارش ہوں گی، اس کے بعد پھر 7 سال آپ کے خوشحال والے سال ہوں گے، یہ اس کی تعبیر بتائی۔ جب بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی بادشاہ بڑے خوش ہو گئے۔ بادشاہ کہتے وقال الملک وہ ایتونی، یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر دو، یہ تو بڑا قیمتی بندہ ہے۔ فلما جاء رسول، جب بادشاہ کا قاصد گیا کہاں پر، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں ملنے کے، وہ جیل میں تھا۔ ارجعوا، یوسف علیہ السلام فرماتے کہ نہ میں ایسے نہیں نکلوں گا، ارجع الی ربک فاسألہ، وہ پچھلا قصہ یاد دلائے کہ جاؤ اپنے بادشاہ کو کہو کہ جو وہ عورتیں جنہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اور زلیخا نے جو مجھ پر الزام لگایا تھا، اس کے پہلے مجھے صفائی دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی جس پر جو الزام لگا ہو نا اس کی صفائی کرنی ضروری ہے، کہ پہلے ان عورتوں کے بارے میں پوچھو، ماں باپ قطعنا ایدیہن، جن نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، کہ میں غلط ہے کہ وہ غلط ہے۔ یہ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش اللہ ما علمنا، یعنی ان عورتوں کو بادشاہ نے بلایا، ان عورتوں نے اقرار کی کہ زلیخا حق پر نہیں تھے، یوسف علیہ السلام حق پر تھے، اور ہم نے کیا جھوٹی گواہی دی تھی۔ تو یہاں سے یوسف علیہ السلام کی سب صفائی صاف ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کیا ہو گئے، جیل سے رہا ہو کر کہاں پر چلے گئے، بادشاہ مصر کے دربار میں چلے گئے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی نا۔ اب یوسف علیہ السلام کہاں پر ہیں، یوسف علیہ السلام کہاں پر ہے ابھی، بادشاہ مصر کے دربار میں ہے بچوں، بادشاہ مصر کے دربار محل میں پہنچ گئے، وہاں سے رہا ہو گئے۔ ابھی اس کے بعد ایسا ہونا، دیکھ اللہ پاک فرماتے نا یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو بہترین ٹھکانہ دے دیا، اور یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں حساب و کتاب کا بہترین علم تھا۔ کہتے ہیں جب وہ دربار میں پہنچے تو اس دوران کہتے ہیں یوسف علیہ السلام جو مصر کی بادشاہ کا جو وزیر خزانہ تھا نا وہ نہیں تھا، تو یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے آپ کو پیش کیا، کیسے پیش کیا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے خزانچی بناؤ، مجھے وزیر خزانہ، فائنانس منسٹر، وزیر خزانہ بناؤ، میں ان چیزوں میں بڑا ماہر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں جو بھی صلاحیت ہو تو وہ عہدہ مان سکتا ہے۔ ایک انسان میں ایک صلاحیت ہے عہدے کی کہ میں فلاں کام کر سکتا ہوں تو کہہ دے، یہ سنت یوسف ہے۔ ایک شخص ہے اس میں کچھ صلاحیت، وہ کہتے ہیں مثال اس میں بجلی کرنے کی صلاحیت ہے، مثال یا مثال کے طور پر گھر بنانے کی صلاحیت یا کوئی اور صلاحیت ہے، وہ عہدہ مانگ سکتے، اس میں کوئی شرم کی
بات نہیں ہے فوات سے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. آپ سے میں پوچھوں گا بھی, جب اس نما تو یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے وزیر خزانہ بنا دیا. اب آپ اللہ کی قدرت کو دیکھو, جیل سے پہلے جیل میں تھا, جیل سے رہا, اب مصر کا وزیر خزانہ, بادشاہ کا رائٹ ہینڈ بن گیا. سمجھ آ گئی. یہ کیا فرما, نصیب برحمتنا من نشاء, یہ اللہ کا جس کو اللہ پاک اپنی رحمت سے نوازے. ولا نضيع اجر المحسنین, اللہ پاک ضائع نہیں کرتا نیک لوگوں کی اعمال کو, ضائع نہیں کرتا. اس سے پتہ چلتا ہے ہم جو حفظ قرآن کر رہے ہیں نا, اس کا اللہ پاک ہمیں دنیا میں بدلہ دیں گے, لیکن انسان اللہ پر توکل کرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے 7 سال جیل میں گزارے, اس کے بعد اللہ پاک نے اس کو اپنی رحمت سے نوازا ہے. ہم 2-3 سال بھی نہیں گزار سکتے ہیں, جلد باز میں ہوتی کہ بس کر کے پھر بڑا غر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. حفظ کرو, ابھی سے مت سوچو, کرو, بس محنت کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ, ایک دن آئے گا اللہ پاک آپ کو سب نوازات سے فرما کر دے گا. ولا اجر الاخر, پھر اللہ پاک پھر فرماتے نہ نہ نہ, یہ تو دنیا کا عہدہ ہے, خیال کرو. آخر ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون, آخرت کا جو بدلے سب سے زیادہ بہتر ہے اوروں کے متقین پرہیزگاروں کے لیے. اب جب یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا نا, 7 سال تو گزر گئے, وہ خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں, خوشحالی سے. اس کے بعد 7 سال کون سے قحط والے آ گئے. پوری عزیز پوری مصر کی رعایت میں کیا ہو گیا, گندم شندم, آس پاس کے ملکوں میں کیا سالی تھی, بارش وغیرہ نہیں ہو رہی تھی. تو لوگ کیا کہتے, چونکہ مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے خواب کے مطابق وہ گندم جمع کیا ہوا تھا نا, اس کے پاس بہت زیادہ گندم تھا. تو آس پاس کے لوگ کیا ہو گئے, مصر کی طرف رخ کرنے لگے کہ گندم لے لے وغیرہ, تاکہ اپنی زندگی گزار سکے. چونکہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا, وہ مصر سے باہر ایک ملک میں رہ رہے تھے, وہ بھی گندم لینے کے لیے مصر آ گئے. یہاں پر چونکہ مصر میں یوسف علیہ السلام کیا تھے, وزیر خزانہ. اب یہاں پر ملاقات ہوگی کس طرح. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. کہتے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے نا مصر, چونکہ یوسف سے وہاں پر کھڑے تھے, تو یوسف علیہ السلام نے بھائی کو پہچان لیا. 10 بھائی تھے اور 11 بنیامین, لیکن ان بھائی نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا, کیونکہ تو بچپن میں انہوں نے اس کو چھوڑا تھا نا. ابھی تو یوسف علیہ السلام بہت بڑے ہو گئے تھے نا, اس کو نہیں پہچانا, لیکن یوسف علیہ السلام نے بھائی کو پہچان لیا. ٹھیک ہے نا. ولما جهزوا بجهازهم, ابھی کہتے ہیں قال اتوني باخ لكم من ابيكم, کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی آ گئے تھے, ان کو جب یوسف علیہ السلام کی رعایا, یوسف علیہ السلام تو وزیر خزانہ تھے نا, اس کی جو فوج تھے وہ اس کے لیے جب گندم کا سامان تیار کر رہے تھے, تو یوسف علیہ السلام نے جو وہ بھائی سکر, ایک نہ سکا ہوتا ہے نا سکا, بنیامین, اس کو بلایا کہ میں یوسف علیہ السلام, اس کو سے بول دیا. وہ 10 بھائی کو نہیں بول دیا جو اس کی دوسری ماں سے تھے. کیا بولے, اخلکم من ابیکم, میں آپ کے بھائی کے باپ کی طرف سے بھائی ہوں آپ کا. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین. ٹھیک ہے نا. تو ادھر سے بنیامین یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا, لیکن ان کے بھائیوں نے نہیں پہچان لیا. اس کے بعد پھر بنیامین کو وہاں پر یوسف علیہ السلام نے کس طرح روک دیا, پھر بھائی کو واپس جانے دیا. پھر یعقوب علیہ السلام کیسے آ گئے, اس کی آنکھیں کیا خراب ہو گئی تھی, یعقوب نبی نہ ہو گئے تھے, اس کی آنکھیں کیسے اس طرح واپس آئی. پھر کس طرح انہوں نے کہتے جو خواب دیکھا تھا کہ 10 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں, اس کی تعبیر پھر کیسے پوری ہو گئی, انشاءاللہ کل یا پرسوں بیان میں ہم اس کو بتائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ.